اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ فلا یستعقب القضاء والستر شرط مع القدرہ، کہ ستر شرط ہے کب؟ کہ جب قدرت ہو، لا بدونہا۔ مثال لکھ لیں یہاں پہ، جس طرح سے قیام شرط ہے، جس طرح سے قیام شرط ہے قدرت کے ساتھ، ہے نا؟ لیکن بنا قدرت کے کیا ہے مولانا؟ بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ کا اسی طرح سے ستر ہے۔ اب یہ روایت ہے مولانا، اور یہ روایت جو ہے یہ کس کی موافقت میں ہے؟ یہ روایت موافقت میں ہے ابن جنید کی، صحیح ہے، لیکن یہ روایت مولانا ضعیف ہے۔ دیکھیے کہہ رہے نعم روا عمار عن ابی عبداللہ علیہ السلام، یہاں ابی عبداللہ علیہ السلام سے مراد کون ہے مولانا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ صحیح ہے، ان سے کس نے کیا ہے یہ روایت؟ عمار نے۔ کیا کیا؟ فی رجل لیس علیہ الا ثوب، انہوں نے سوال کیا کہ فی رجل، ایک ایسے شخص کے بارے میں، ٹھیک ہے، لیس علیہ الا ثوب، کہ جس کے پاس سوائے ایک کپڑے کے کوئی اور نہیں ہے۔ صحیح ہے، وَلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ، اور یہ جو ایک کپڑا ہے وَلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ، اس میں نماز صحیح نہیں ہے۔ کیوں مولانا؟ کیونکہ وہ فاقد الطہارہ ہے، کیونکہ وہ فاقد الطہارہ ہے۔ وَلَيْسَ يَجِدُ مَاءً، اور اس کے پاس پانی نہیں ہے، یغسلہ، کہ جس کے ذریعے سے اسے دھلے، کیف یصنع، تو وہ کیا انجام دے، کیا کرے؟ تو اس نے کیا کہا؟ کیا امام نے فرمایا؟ قال یتیمم ویصلی، کہ وہ تیمم کرے اور نماز پڑھے۔ وَإِذَا أَصَابَ مَاءً، اور اگر اسے پانی مل جائے، غسلہ، یعنی غسل الثوب، تو کپڑے کو کیا کرے؟ دھلے۔ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ، اور نماز کا اعادہ کرے۔ ہاں، اب یہاں مسئلہ آئے گا نا کہ یہ وقت کے اندر اعادہ ہے، وقت کے باہر اعادہ نہیں ہے، یہی نا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں وَهُوَ ضَعْفُ سَنَدِهِ، اور یہ کیا ہے مولانا؟ اس کی اس روایت کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ پہلی بات، روایت کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اور دوسرا کیا ہے مولانا؟ لا يدل على مطلوبه، یعنی مطلوب ابن الجنید، اور یہ ابن جنید کے مطلوب پر، ان کے مقصد پر دلالت بھی نہیں کرتی۔
کیوں نہیں کرتی؟ ہاں یہاں لکھ لیں مولانا کہ بے شک اعادہ، وہاں جو اعادہ کرنا ہے کس وجہ سے کرنا ہے؟ تیمم کی وجہ سے۔ وہاں اعادہ کیسے کرنا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی نے اول وقت تیمم سے نماز پڑھ لی، نماز کا وقت وسیع ہے، وقت کے ختم ہونے سے پہلے اگر کیا مل جائے؟ پانی مل جائے تو کیا کرے گا؟ وہ اعادہ کرے، لیکن وقت کے اندر، وقت کے باہر نہیں، ہے نا؟ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں لکھا ہونا نا لا يدل على مطلوبه کے آگے لکھیں کہ بے شک اعادہ تیمم کے سبب ہے۔ بے شک اعادہ تیمم کے سبب ہے، نہ کہ فقدان طہارت سے کے سبب، نہ کہ فقدان طہارت کے سبب۔ اب یہاں پہ دیکھیں وَهُوَ مَعَ ضَعْفِ سَنَدِهِ، کہہ رہے وہ ہوا یعنی وہ روایت جو عمار نے ذکر کی ہے اپنے سند کے ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ لا يدل على مطلوبه، صحیح ہے، ابن جنید کے مطلوب پر دلالت بھی نہیں کرتی۔ لجواز استناد الحکم الى التیمم، اس لیے کہ اس روایت میں جو حکم کی سند ہے وہ کیا ہے؟ تیمم ہے۔ نہ کہ شرطیت الطہارہ، تیمم کے بعد لکھ لیں نہ کہ شرطیت الطہارہ۔ آج پھر ایک الگ بات آ رہی ہے مولانا کہ جو نوافل ہیں صحیح ہے، ان نافلہ کا کیا حکم ہے؟ آیا ان کی قضا کی جائے گی یا قضا نہیں کی جائے گی؟ کتنی نافلہ نمازیں ہیں مولانا غلام علی صاحب؟ 34 رکعت۔ کیسے کیسے ہیں 34؟ صبح کی 2 رکعت، عصر کی 8 اور ظہر کی 8۔ کتنی ہو گئی؟ 10 کہاں سے ہو گئی؟ 8 8 16 تو 18 ہو گئی۔ 18 4 22، ایک گنی جائے گی 2 بیٹھ کے تو 23، 11 23 10 33، 23 10 33 11 34 ہی ہو گئی نا، 17 دونا 34۔ تو اب یہ دیکھیں ان 34 رکعت کا کیا کیا جائے گا؟ کہہ رہے ہیں وہ یستحب قضاء النوافل الراتبہ، راتبہ سے مراد مولانا یومیہ، مستحب ہے یومیہ نماز کی نافلہ کی قضا کرنا۔ الیومیتی استحبابا مؤکدا، نماز یومیہ کی راتبہ، صحیح ہے، نماز یومیہ کی نافلہ جن کی قضا کرنا کیا ہے؟ مستحب مؤکد ہے۔
وقد رویا اور روایت کی گئی ہے انا کہ بے شک من ترکہ تشاغلا بالدنیا کہ جو اسے ترک کرے دنیا میں مصروفیت کے سبب، تشاغلا بالدنیا یعنی تشاغلا بامور الدنیا، صحیح ہے، امور دنیا میں مشغول ہونے کے سبب کیا ہوتا ہے مولانا؟ اس نے نافلہ نمازوں کو نہیں پڑھا۔ ہاں مولانا، من ترکہ تشاغلا بالدنیا، پنگور اگر کوئی دنیا میں مشغول ہونے کے سبب کیا کرے؟ ترک کر دے، لقی اللہ تو اللہ سے وہ ملاقات کرے گا، مستخفان اللہ اکبر، متہاونان مضیعا لسنت رسول اللہ، اس حالت میں کیا ہوگا؟ مستخف الصلاۃ شمار کیا جائے گا، تہاون الصلاۃ شمار کیا جائے گا، سنت رسول کو برباد کرنے والا شمار کیا جائے گا، مضیعا یعنی ضائع کرنے والا، سنت رسول کو ضائع کرنے والا، لقی اللہ تو اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا، مستخفان متہاونان مضیعا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فیجب، ہاں مولانا، فإن عجز تو اگر عاجز ہو انجام دینے سے مولانا، نہیں قضا سے مولانا، فإن عجز عن القضاء تو اگر اس کی قضا بجا لانے سے کیا ہے مولانا؟ عاجز ہوں، کس کی قضا مولانا؟ نوافل یومیہ کی، صحیح ہے، تصدق عن کل رکعتین بمدین تو ہر 2 رکعت کے بدلے 1 مد طعام کیا کرے؟ صدقہ دے۔ پورا شہریت اسی میں چلا جائے گا جی، فَإِنْ عَجَزَ فَعَنْ كُلِّ 4 بِمُدٍّ اگر وہ بھی عاجز ہو تو ہر 4 رکعت کے بدلے 1 مد طعام۔ فَإِنْ عَجَزَ فَعَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِمُدٍّ تو اگر اس سے بھی عاجز ہو تو نماز شب کے بدلے 1 مد طعام ادا کرے۔ وَعَنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بِمُدٍّ اور جو دن کی نمازیں ہیں ان کے لیے 1 مد طعام، یعنی رات کی نافلہ کے لیے 1 مد اور دن کی نافلہ کے لیے 1 مد۔ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ اگر اس سے بھی عاجز ہو تو ہر دن کے بدلے 1 مد طعام دے گا۔ وَالْقَضَاءُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ اور قضا صدقے سے کیا ہے؟ افضل ہے، یعنی کھانا دینے سے بہتر کیا ہے مولانا؟ صدقہ دینا، ارے قضا کرنا، صحیح ہے کہ اس نمازوں کی کیا کرے انسان؟ قضا کرے۔ اب اس کے بعد ایک نیا حکم آ رہا ہے کہ وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ یعنی جو باپ کی قضا بڑے بیٹے پر واجب ہے، اس کے بارے میں جو حکم ہے انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد